على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ قرآن مجید کا یہ فقرہ کہیں پہ اسی عبارت کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور کہیں پہ تھوڑے فرق کے ساتھ، 4 جگہ کم سے کم ظلام کی نفی کی گئی ہے خداوند متعال سے، سورہ آل عمران میں، سورہ فصلت میں اور دیگر سوروں میں، یعنی خداوند متعال بندوں کے اوپر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ علیکم السلام۔ چونکہ ہماری گفتگو کا محور عدل الہی ہے اور قضاء و قدر الہی میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے ابتدا میں بحث عدل کے ضروری ہے کہ ہم خود لفظ عدل کو سمجھیں اور اللہ سے جو ظلم کی، ستم کی وغیرہ کی نفی کی گئی ہے، آیا قرآن مجید کے علاوہ روایات معصومین میں بھی اس طرح سے ہے، تو ڈھیر ساری روایات موجود ہیں کہ جن میں معصومین علیہ السلام نے صاف لفظوں میں یہ بیان کیا ہے کہ ذرہ برابر بھی خدا کے سلسلے میں ظلم کا تصور اور یہ کہ وہ مجبور کرتا ہے انسانوں کو معصیت کے اوپر، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ہم آپ کے لیے تو واضح سی بات ہے کہ ہم اصول دین میں سے عدل کو سمجھتے ہیں، اور صرف اصول دین میں سے نہیں بلکہ اصول مذہب میں سے ہیں۔ مذہب کی اصل اور دین کی اصل میں کیا فرق ہے، یہ فقہی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے ضرورت دین، دوسرے ہے ضرورت مذہب۔ ضرورت دین یعنی اسلام میں جو مسلم ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک کہ اگر کوئی اس کے خلاف جائے، اس کو تسلیم نہ کرے تو اسے دین اسلام سے باہر سمجھتے ہیں۔ اور اصول مذہب سے مراد کیا ہے، یعنی مسلک تشیع میں مثلا کچھ چیزیں ایسی مسلم ہیں، ضروریات میں سے ہیں کہ جس کا انکار کرنے والا بھلے ہی مسلمان ہو مگر ہم اسے شیعہ نہیں کہیں گے، جیسے قبر کے اندر سوال و جواب کا انکار، بدا کا انکار، رجعت کا انکار۔ اسی طریقے سے عدل الہی کا منکر انسان نہ صرف یہ کہ شیعہ نہیں ہے بلکہ اصول مذہب کے ساتھ ساتھ اصول دین میں سے ہے، یعنی سارے مسلمان اللہ کے عدل کے قائل ہیں، اگرچہ تھوڑا بہت فرق ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے یہاں یہ مسلم ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ شیعہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہتا ہے، اس لیے ہم اسے مسلمان فرض کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تعامل، معاملہ، لین دین جاری رکھتے ہیں، ورنہ عقیدت کے اعتبار سے، مذہب اور شریعت کے اعتبار سے ایسا انسان کی جو خدا کی عدالت کا قائل نہیں ہے، وہ نہ صرف یہ کہ شیعہ نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام کی ڈھیر ساری روایات ہیں، اور ہمیں خداوند متعال سے خوف، خشیت اور رکھنا چاہیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یخشی اللہ، اللہ سے خوف و خشیت کون رکھتے ہیں؟ جو اللہ کی شناخت اور معرفت رکھتے ہیں۔ مگر ہم کو روایات میں اس کے بظاہر خلاف نظر آیا۔ ایک شخص کوفے میں امام تشریف فرما امیر المومنین علیہ السلام، اور اسے دیکھا قد اثر الخوف علیہ، اتنا زیادہ وہ خوف خدا رکھتا تھا کہ دبلا پتلا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پہ خوف خدا کے آثار نمایاں تھے۔ پہنچا امام کی خدمت میں، اور جیسے کوئی آدمی کہیں کسی بادشاہ سے یا کسی سیاسی بڑے گنڈے سے مواجہ ہو، روبرو ہو، تو کیسا کانپتا ہے، یہ بندہ جو خوف خدا رکھتا تھا امام کی بارگاہ میں موجود ہے مگر بہت زیادہ ڈر رہا ہے، امام سے نہیں، خوف خدا میں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے پوچھا ما بالو کا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، مولا مجھے اللہ سے خوف ہے، اللہ کا ڈر۔ علیکم السلام۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں پہ خشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور روایت میں جو ہے خوف کا لفظ ہے۔
خشیت اور خوف میں فرق ہے، وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو خوف خدا میں اس قدر وہ ڈوبا ہوا تھا کہ امام کی بارگاہ میں ہے، اور عبارت یہ ہے اثر الخوف علیہ، خوف کا اس کے جسم کے اوپر بھی اثر ہو چکا تھا۔ امام نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو امام سے وہ کہتا مولا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ تو امام نے کہا خف ذنوبک، امر کا صیغہ ہے، خف ذنوبک، تم اللہ سے مت ڈرو، وان اللہ لیس بظلام للعبید، بندوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وانہ لیس بظلام للعبید، یہ بھی آیا ہے، وما ربک بظلام للعبید۔ میں نے بتایا کہ 4-5 فقرے اس طرح کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ قرآن میں جا بجا ذکر ہوئے ہیں، اور ظلم کی بے پناہ نفی کی گئی ہے آیات میں اور اسی طرح سے روایات میں۔ تو امام نے اس سے کہا خف ذنوبک، اگر ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو، خف دوسرا فقرہ وخف عدل اللہ تعالی علیک، یہ بہت خطرناک ہے ہم سب کے لیے، وخف عدل اللہ علیک، اللہ اگر اپنی عدالت، عدل و انصاف کے ذریعے تم سے روبرو ہوگا تو پھر ہم سب کے لیے مشکل ہے۔ امام نے پہلے تو ذنوب کا کہا خف ذنوبک، اور دوسرا فقہ امام کا جو ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، خف کسی سے عدل اللہ علیہ، اللہ جو اگر تمہارے اوپر اپنے عدل سے کام لے گا تو اس سے ڈرو، فضل و کرم تفضل سے کام لے گا ہم سب کے سب بچ جائیں گے، کیونکہ وہ علیکم السلام، وہ ارحم الراحمین ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ساری صفتیں مہربان، حنان، منان، سب کچھ خداوند متعالی۔ لیکن اگر ہمارے اعمال اور عبادات کا جائزہ اس نے عدل کی بنیاد پر لینا شروع کر دیا تو کوئی نہیں بچے گا معصومین کے علاوہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے، ہم دعا میں بھی کرتے ہیں، کیا پالنے والے ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ معاملہ فضل کا کر، کرم کا، عدالت سے کام نہ لے۔ کیسے یہ عبارت؟ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، امام نے اسے یہی سمجھایا ہے، تم ڈر رہے ہو، پتلے دبلے ہو گئے ہو، چہرے کے اوپر تمہارے اثر ہو گیا، نہیں، اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ سے خشیت ہونی چاہیے۔ خشیت کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے اعمال اور کردار سے۔ جب اس سے امام نے یہ کہا خف عدل اللہ علیہ کا، کس چیز میں؟ کہ کہیں 3 چیزیں امام نے بیان کی، کہیں تم نے کسی بندے خدا کے اوپر ظلم نہ کیا ہو، اگر ڈرنا ہے نا تو اپنے گناہوں سے ڈرو، اور دوسرے عدل الہی سے ڈرو کہ اگر اللہ عدل کے اوپر تم سے معاملہ کرنے لگا، تم سے نہیں سب سے، تو اس صورت میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور اس کے بعد امام نے 3 باتیں اس سے بیان کی، ایک یہ جو عدل الہی سے ڈرنا ہے 3 چیزوں میں، ایک بندوں کے اوپر، خدا کے بندوں کے اوپر ہم نے کوئی ظلم و ستم نہ کیا ہو، کوئی حق نہ مارا ہو، کسی کی غیبت نہ کی ہو، کسی کے اوپر زیادتی نہ کیا ہو، خون نہ بہایا ہو بے جرم و خطا کسی، کلی طور پر حقوق عباد اگر ہماری گردن پہ ہے تو وہاں پہ عدل الہی سے ڈرنا ہے۔ توجہ کریں اس فکرے کے اوپر، اگر ہماری گردن کے اوپر حقوق بندگان میں سے، حقوق مومنین میں سے ہے تو وہاں پہ عدل الہی سے ڈرنا ہے۔ ممکن ہے وہ مومن معاف کر دے تو خدا معاف کر دے گا، لیکن اگر مومن نے معاف نہیں کیا ہے تو پھر بیڑا اس وقت تک پار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مومن معاف نہ کر دے۔ یقیناً معاف کر دیں گے، میں اس سلسلے میں کافی گفتگو مختلف مقامات پہ کر چکا ہوں۔ تو ایک کیا چیز ہے جس میں خدا کے عدل سے ڈرنا چاہیے؟ وہ محل جہاں عدالت الہی سے ڈرنا چاہیے، ارحم الراحمین وہاں نہیں چلے گا، حنان، منان، رحیم، کریم وہ سب نہیں چلے گا، ان صفتوں کے ذریعے سے پکارنا چاہیے خداوند متعال کو، دوسرے لفظوں میں اس کو پسیجنا، اس کا دل نرم کرنا چاہیے ان اوصاف کے ذریعے۔ کو خدا دل نہیں رکھتا، لیکن ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم تملق کریں۔ تملق یعنی کیا؟ اللہ کی چاپلوسی، اس کے اوصاف، اس کے کمالات، اس کی صفات، ان سب کے تذکرے کے ذریعے، مگر وہ وہاں نہیں پگھلتا جہاں بندوں کے حق کی بات آ جاتی ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے کہا اصل اللہ سے مت ڈرو، اپنے گناہوں سے ڈرو، اور کس چیز سے ڈرو؟ عدل الہی سے ڈرو۔ عدل الہی 3 چیزوں میں، ایک پہلی اہم ترین چیز جو امام کی نظر میں، امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں تھی، وہ ہے بندگان خدا کے حقوق۔ اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں
کہ اور ڈرو عدل الہی سے وہاں پر جہاں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یعنی حرام کے مرتکب ہوئے وہاں اللہ کے عدل سے ڈرو، اور تیسرے جہاں پہ واجبات جو اس نے کیے ہیں آپ کے اوپر لازم کیے ہیں اس کی ادائیگی اگر نہیں کی ہے تو وہاں ڈرو۔ 3 مقام پانے کی مجھے اور ضرورت پڑے گی۔ 3 مقام ہے عدل الہی سے ڈرنے کا، ایک تو حقوق عباد، دوسرے واجبات کی عدم ادائیگی، تیسرے محرمات کا ارتکاب۔ تو یہ جو معصوم امیر المومنین اسلام فرما رہے ہیں اس بندے سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو اپنی گناہوں سے ڈرو، وہاں پہ گناہوں سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ عبادت لفظ پہ توجہ کریں، عدل الہی عبادت نہیں، عدل الہی سے ڈرنے کا جو 3 مقام، اس میں اہم ترین مقام ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی بندے کے اوپر ظلم و ستم نہ کیے ہوں۔ اسی محمد صلی اللہ علیہ مقابل میں اگر انسان اور اس کے ماں باپ پیارے رہے ہوں، دیندار رہے ہوں، اور خود وہ بھی، تو اللہ عز و جل آخرت میں جو اجر و ثواب دے گا وہ تو دے گا ہی، اس دنیا میں بھی بہت سی خوبیاں، بہت سی اچھائیاں اور بہت سے پھل اس کے نمودار ہوتے ہیں۔ صلی اللہ توجہ کریں، جناب مفضل ابن عمر جعفی امام صادق علیہ السلام کے بے پناہ اچھے صحابی ہیں، جن کو امام نے وکالت بھی دی تھی، امور مالکہ کوفہ میں ذمہ دار بھی بنایا تھا، اور بعض کھوسٹ بڈھے اور دوسرے لفظوں میں جو تنگ نظر لوگ قسم کے جو اصحاب تھے اور کوفے کے مومنین تھے، وہ ان کی شکایت بھی کیا کرتے تھے امام کے پاس۔ امام نے انہی کے ذریعے خط بھیجا مفضل کی تعریف۔ بہرحال یہاں پہ آ جائیں واپس، مفضل ابن عمر ایک دن چھٹے امام سے کہنے لگے، مولا بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بڑے سن رسیدہ ہو چکے ہیں، مگر ان کا چہرہ اسی طرح سے تر و تازہ بنا ہوا ہے، حتیٰ داڑھی تک قاعدے سے نہیں آئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ بعض لوگ ایک دم بڑھاپے سے پہلے بوڑھے لگتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ خداوند متعال ان کے چہرے سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ مثلا 60 سال 70 سال 80 سال کے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ وہاں لفظ انہوں نے استعمال کیا، لا ينبت الشعر فی وجہہ، بعض ایسے ہیں کہ چہرے کے اوپر اصلا بال تک نہیں ہوگا ہے، داڑھی نہیں آئے، پکی ہونا سفید ہونا تو دور کی بات ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو امام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، ذالک بما قدمت ایدیہم، یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں، البتہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ممکن ہے بہت اچھے پیارے لوگ ہوں لیکن مکمل داڑھی سفید ہو گئی ہو، کہیں کہیں خداوند متعال بعض لوگوں کو عدل و انصاف سے کام لینے کی وجہ سے، خیرات اور نیکیاں پہلے سے کر کے بھیجنے کی وجہ سے خداوند متعال ان کو اسی طریقے سے لگتا ہے کہ یہ 30-40 سال کے ہیں، حالانکہ 60-70 سال، ہاں ایسے بہت سے لوگ۔ یہ عدل کا، انصاف کا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعامل کی وجہ ہے، یعنی اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، کسی کے حق میں کوئی حق تلفی نہ کرنا، عدالت سے کام لینا، انصاف سے کام لینا، واجبات کی ادائیگی اور حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ امام اس آیت کی تلاوت فرما کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اچھے کام بہت زیادہ بارگاہ خداوندی میں بھیجے ہیں، آخرت میں جو انہیں اجر و ثواب ملے گا وہ تو ملے گا ہی، دنیا میں بھی خداوند متعال ہریالی دکھاتا ہے، ان کو ہرا بھرا رکھتا ہے، سرسبز و شاداب رکھتا ہے، ان کے اوپر بڑھاپے کا اثر نہیں ہوتا۔ مقابل میں جو لوگ خداوند متعال کو ظالم سمجھتے ہیں، ستم کرنے، قرآن مجید نے کتنی آیتوں میں ظلم کی نفی کی ہے، تعداد بتائی جا چکی ہے، عدل کی سراہنا کی ہے، مدح کی ہے، تعریف کی ہے، پچھلے درسوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن ان سب آیات کے باوجود میں نے بتایا کہ یہی آیت جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی 4-5 جگہ تو یہی آیت ہے، اس کے علاوہ مادہ عدل، مادہ ظلم کی نفی میں کتنی آیتیں ہیں۔ اس پر امام علی رضا علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار امام کاظم علیہ السلام، ان کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے، کے واسطے سے امام
صادق علیہ السلام جد بزرگوار سے اپنے روایت نقل کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت جو آج اور بھی ضروری پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں امام رضا علیہ السلام جد نامدار اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کر رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس طریقے سے سلسلہ سند ذکر ہو تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہر امام کی زبان پر یہ کلام جاری ہوا ہے۔ حدثنی کا لفظ اسی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے علیکم السلام کہ جب تحدیث یعنی حدیث کیا ہو، کلام کیا ہو۔ امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ حدثنی ابی، پھر اس کے بعد سلسلہ کہاں پہنچتا ہے، جیسے حدیث سلسلۃ الذہب آپ برابر سنتے رہتے ہیں، وہاں پہ ان ابی قال حدثنی ابی قال حدث، یہ سب یعنی کیا، یعنی یہ جو کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، پھر امام نے شرط بتائی، یہ صرف امام رضا علیہ السلام کی زبان پر نیشاپور میں جاری نہیں ہوا ہے، بلکہ ساتویں امام نے بھی جب بیان کیا ہے تو آٹھویں امام موجود تھے، چھٹے امام نے جب بیان کیا تو ساتویں امام موجود تھے، ان سے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی یہ روایت جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں مفصل ہے، حذف کر کے بعض کلمات روایت کا نہیں، اپنی بات جو اس میں نے کچھ لکھی ہے وہ حذف کرتے ہوئے فرماتے ہیں آٹھویں امام کی میرے پدر بزرگوار نے مجھ سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، سلسلہ پہنچاتے ہیں کہاں تک، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کہ اللہ عز و جل یہ کہتا ہے ان اللہ من زعم، ان اللہ عز و جل، توجہ، من زعم ان اللہ عز و جل یجبر عبادہ علی المعاصی، جو شخص یہ گمان کرے، تصور رکھے، یہ خیال کرے کہ اللہ عز و جل نے ہی بندوں کو مجبور کیا ہے کس چیز کے اوپر، علی المعاصی، گناہوں کے اوپر۔ دوسرا فقرہ، او یکلفہم فوق قدرتہم، یا یہ گمان کرے کہ اللہ نے جو تکلیفیں، تکلیف سے مراد اردو والی تکلیف نہیں ہے، تکلیف سے مراد شرعی ذمہ داری آپ کہہ لیجئے، واجبات اور محرمات اس میں دونوں آ گئے۔ مجھ سے کبھی کئی سال پہلے کسی نے پوچھا تھا اس کا صحیح ترجمہ، میں نے کہا شرعی ذمہ داری بہترین ترجمہ ہے۔ تو تکلیف، ان اللہ لا یکلف نفسا الا وسعها، اس طرح سے جو آیتیں آئی ہیں، ان سب میں صریحی طور پر خداوند متعال نے اعلان کیا ہے کہ میں بالکل ظالم نہیں ہوں، میں کسی کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر تکلیف نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ کیونکہ عدل کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، التسویہ بین الشیئین وضع الشیء فی محلہ، اور عدل کی تعریف میں عدل اور سب گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، عدل کے خلاف نہیں کرتا، اور اس سلسلے میں 7-8 مثالیں ہیں کسی اور دن، چونکہ یہ روایت پھر مکمل نہیں ہو پائے گی، کہ اللہ نے یہ جو کائنات جو بنائی ہے نا، اس کے اندر ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوتی، یہ جو خدا کی سنت لا یغیر لا یبدل، اس طرح کے کلمات استعمال ہوئے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ فی الحال یہ روایت جو میں نے یہ بیان کیا کہ حدثنی کا کلمہ اگر استعمال ہوا ہے اماموں کی زبان پر تو یہ زکن زکا والی منزل نہیں ہے علم کی، بلکہ بیان کی منزل، یعنی بیان کیا ہے امام نے، ما قبل امام نے ما بعد والے امام سے، یعنی ہر امام نے اس کلام کو اپنی زبان پہ جاری کیا ہے، اور بعد والا امام اس نے اس کو سنا ہے، اور اس طریقے سے رسول خدا سے یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی بات کہ جو شخص یہ گمان کرے، خیال کرے، تصور کرے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کے اوپر اللہ مجبور کرتا ہے بندوں کی وہ اس کی معصیت کریں، قدرت دی ہے، اختیار دیا ہے، پھر بھی خداوند متعال مجبور کرے بندوں کو کہ وہ اس کی معصیت کریں، یا دوسرا تصور، یا یہ تصور کرے کہ خداوند متعال نے لوگوں کو، بندوں کو ان کی وسعت اور قدرت سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ یہ گمان، یہ تصور، یہ عقیدہ اگر بنا لے تو امام کے 4 فقرے یہاں پہ بہت توجہ سے سنیں کہ امام کیا فرماتے ہیں، معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا تأکلوا ذبیحتہ، ایسے مسلمان کا، اللہ آپ آگے بڑھ جائیے، اگر وہ مومن بھی ہے، اہل بیت کے ماننے والا بھی ہے، لیکن اس کے خیال میں یہ ہے کہ اللہ ہی مجبور کرتا ہے ہمیں گناہوں کے اوپر کرنے کے اوپر،
ایسا خیال کرنے والا اگر مسلمان بھی ہے، چاہے جتنا پکا مسلمان ہو، امام فرماتے ہیں لا تاکلوا ذبیحتہ، اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال گوشت جو اس نے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ وجہت وجہ للذی الی آخر ساری دعائیں پڑھ کے اللہ کا نام لے کر کے حلال جانور کو ذبح کیا، لا تاکلوا ذبیحتہ، اس کا ذبیحہ ہوا ہی نہیں، اس نے نام اللہ کا لے کر کے ذبح کیا، مگر خداوند متعال اسے ذبیحہ تصور نہیں کرتا۔ معصومین علیہ السلام اس جانور کو، حلال گوشت جانور کو جس کے اوپر نام خدا لے کر کے چھری چلائی گئی ہے، روب قبلات، چاروں رگیں قطع ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، سارے شرائط کے ساتھ مسلمان نے ذبح کیا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں لا تاکلوا ذبیحتہ، اس کا ذبیحہ مت کھاؤ۔ معصومین علیہ السلام اتنے محتاط ہیں ہمارے سلسلے میں، ہم آپ کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام اتنے محتاط ہیں کہ وہ مسلمان کہ جس کا ہمیں کچھ اور پیون معلوم نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مسلمان مارکیٹ میں ہے اور لے کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، معصومین یہ نہیں چاہتے۔ پتہ کرو، یہ صحیح ہے کہ تحقیق زیادہ نہیں کرنا چاہیے، سوق مسلمین ہمارے لیے قاعدہ ہے، مسلمان کے بازار میں جو چیز مل رہی ہے سب انشاءاللہ حلال ہوگی، چوری کی نہیں ہوگی، ڈکیتی اور غصب نہیں ہوئی ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں جیسے یہ سب ہے، ہماری زندگی بالکل اذیرن نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائیں، راستے نکالے گئے ہیں کہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو آپ اس سے معاملہ کر سکتے ہیں۔ وہیں معصومین یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے مخلص ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں تو جہاں تک بچا سکتے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن اگر ایسا مسلمان ہو، میں نے اضافہ کیا مسلمان نہیں، اگر چاہنے والا بھی ہے اور اس طریقے کا خیال رکھتا ہے کہ خداوند متعال بندوں کو مجبور کرتا ہے گناہ کرنے پر، حرام کرنے پر یا واجبات کے چھوڑنے کے اوپر، تو ایسا بندہ، اس کے لیے امام فرمایا لا تاکلوا ذبیحتہ، اصلاً اس کا ذبیحہ مت کھائے۔ صلی محمد و رحمۃ ولا تصلوا خلفہ، مسلمان ہے، تمام شرائط جو عدالت کے، ظاہری عدالت کے پائے جاتے ہیں، کیا ہے؟ واجبات پر عمل کرتا ہو، محرمات سے بچ رہا ہو، مروت کے خلاف نہ کر رہا ہو۔ مروت کے خلاف کیا ہے؟ چلتے پھرتے بازار میں کھا پی نہ رہا ہو، جو عام مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ امام جماعت ایسا ہونا چاہیے، ایسے کام انجام نہ دے کہ جو مروت کے اور شان کے خلاف ہو، ایسے شخص کو ہم عادل کہتے ہیں۔ واجبات نہ چھوڑتا ہو، محرمات کا مرتکب نہ ہوتا ہو، جو شان امام جماعت کے ہے وہ اس کے خلاف انجام نہ دیتا ہو۔ مگر ایسا آدمی جو بہت پکا عادل ہے، اس کی عدل کی مثال دی جا رہی ہو، مگر اس کے ذہن میں ہے تو عادل مگر عدل الہی کا قائل نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ ہی بندوں کو مجبور کر دے، جیسے ابو حنیفہ کا نظریہ تھا، اللہ ہی بندوں کو مجبور کرتا ہے اور اللہ ہی ایسی تکلیف بندوں کے اوپر نافذ کرتا ہے جو ان کی وسعت سے خلاف ہے۔ امام فرماتے ہیں لا تصلوا خلفہ، ایسے بندے کے پیچھے ایسے نماز جائز نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تمام شرائط کے تحت آپ کی مسجد میں عدالت جو عام طور سے مانی جاتی ہے اس کے مطابق وہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑا صاد واد عین وغیرہ وغیرہ سب قافیے کے مخارج حروف کا لحاظ کر کے، پھر بھی ایسا آدمی جو عدل الہی کا قائل نہیں، وہ عادل نہیں ہے۔ عدل الہی کا جو مسلم طریقے سے قائل نہیں ہے وہ خود عادل نہیں ہے۔ تمام ظاہری طور پہ عدالت بھلے ہی پائی جا رہی ہو پھر بھی وہ عادل نہیں ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز ولو آپ نے تمام شرائط کو مد نظر رکھ کر کے پڑھا ہے پھر بھی وہ نماز صحیح نہیں ہے، آپ کو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، نیت اگر جماعت کی ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ عدل الہی معصومین علیہ السلام کی نظر میں کتنی اہم ہے، اسی لیے اصول دین میں ہمارے شمار کیا گیا، اصول مذہب تو ہے ہی، اصول دین میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوهُ شَيْئًا مِّنَ الزَّكَاةِ، اصلاً اسے زکوٰۃ کا ایک حصہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ یعنی کون سی زکوٰۃ؟ یہ مستحب صدقات نہیں، زکوٰۃ سے مراد واجب زکوٰۃ ہے، جسے ہم
زکوٰۃ مال یا زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں کہ اگر انسان زکوٰۃ مال اس نے نکالا یا زکوٰۃ فطرہ نکالا ہے، سنیوں کو بعض شرائط کے تحت دی جا سکتی ہے، جیسے کہ مؤلفۃ القلوب ہو، ایسا سنی ہے کہ جو کل کے شیعہ ہونے کا امکان پایا جاتا ہے، یا بارڈر پہ رہنے والے وہ مسلمان جو مذہب سرحد کا خیال رکھتے ہیں اس طرح کے، تو مؤلفۃ القلوب ایک صنف ہے 8 صنفوں میں سے جہاں پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ یا سفر میں تھا، پیسہ اس کا چلا گیا، لٹ گیا، چوری ہو گئی، آپ وہاں پہ کیا اس کو ابن السبیل ہونے کے ناطے زکوٰۃ کا ایک حصہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب حوالوں سے ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لا تؤتوہ شیئا، ایک پھوٹی کوڑی بھی، ترجمہ بہترین یہ ہے، ایک پھوٹی کوڑی بھی زکوٰۃ کے حصے میں سے اس شخص کو نہیں دی جا سکتی کہ جو عدل الہی کا قائل نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ گزرے ہیں، پوری جماعت، حالا معتزلیوں اور اشعریوں کا فرق آپ نے یقیناً سنا ہوگا، ہمیں اور معتزلیوں کو ملا کر کے عدلیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم عدل کے قائل ہیں، عدل الہی کے قائل ہیں۔ معتزلی بھی کچھ حد تک عدل الہی کے قائل ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے یہاں جو عدل الہی کا تصور پایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے یہاں جو عدل الہی کا تصور پایا جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ حتیٰ مسلمانوں میں نے لفظ استعمال کیا کیونکہ اشاعرہ بھی کہ جو ایک صنف ان کی مجبرہ کہلاتی ہے، قدریہ کہلاتی ہے، مرجئہ کہلاتی ہے، 3 کلمہ استعمال کیا گیا ہے، مجبرہ، قدریہ اور مرجئہ۔ یہ سب کیا تھے؟ یہ لوگ عدل الہی کے قائل نہیں تھے، عملی طور پر تو عدل الہی کے قائل تھے، مگر اعتقادی اور کتابوں میں ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، خداوند متعال جس چیز کو اچھا کہے بس وہی اچھی ہے، جس چیز کو وہ برا سمجھے اور کہے وہی بری ہے۔ القبیح ما قبحہ اللہ والحسن ما حسنہ اللہ۔ نہیں، عقل ہماری کوئی چیز فیصلہ نہیں کر سکتی، مثلا ظلم قبیح ہے عقل کے نزدیک، عدل پیاری چیز ہے عدل کے، نہیں، کل ما قبحہ اللہ فہو قبیح، دوسرا فقرہ اس طرح سے ہے، کل ما قبحہ اللہ فہو القبیح وکل ما حسنہ اللہ فہو حسن۔ یہ ان کا شعار ہے، نعرہ ہے، مگر عمل کے میدان میں نہیں۔ عقائد کے اعتبار سے وہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ کوئی چیز عقل کے نزدیک بری ہو، ضروری نہیں کہ شریعت میں بھی بری ہو، کوئی چیز عقل کے نزدیک بڑی پیاری پسندیدہ ہو، کوئی ضروری نہیں کہ شریعت کے نزدیک بھی پیاری ہو، بس وہی قبیح ہے جسے خدا نے قبیح قرار دیا ہے، بس وہی چیز اچھی ہے جسے خدا نے اچھا قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر پورا مذہب اشاعرہ، اشعری لوگ اسی کے اوپر پابند ہیں، ان کی قسمیں ہیں۔ ان میں سے سر فہرست ایک خبیث جو 7ویں امام کے زمانے میں بھی رہا ہے اور 6 امام سے 2 سال علم بھی حاصل کیا ہے، ان کی خدمت میں بھی بیٹھا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اس نے امام صادق علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، امام صادق علیہ السلام کے دیدار سے پہلے عبداللہ ابن حسن ظاہراً نام کے کوئی اس طرح کے تھے، ان سے ملنا جلنا تھا، رابطہ تھا، اور اس نے سن رکھا تھا، تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جعفر صادق سے ملنا، اس کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جعفر صادق سے علیہ الصلوۃ والسلام میں ملنا چاہتا ہوں۔ لے کر کے چلے، دروازے پہنچے، دیکھا مومنین کی، شیعہ اہل بیت کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، امام کے آنے کا وقت ہے، مومنین جو درس میں وقت سے پہلے پہنچتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو وہ مومنین جو امام کی خدمت میں پہلے سے کہ وہاں سے لے کر کے مسجد تک آئیں گے گفتگو کرتے ہوئے، ان مومنین کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں کہ اتنے میں دروازہ کھلا، 7 سال 6 سال ایسے کچھ ذکر ہوا، ایک بچہ، اس کو دیکھتے ہوئے سارے شیعیان وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے بعد، وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، بچے کے لیے، 6-7 سال کے بچے کے لیے، 9 سال 7 سال 8 سال، بہرحال عمر بہت کم تھی 7ویں امام کی، اور سب کے سب مومنین ان کا احترام کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا عبداللہ ابن حسن، یا حسن بن عبداللہ نام تھا، یہ کون ہے؟ کہا یہ 6 امام ان کے لیے ملاقات کرنے لائے ہو، ان کے یہ فرزند ہیں۔
اس نے پلٹ کر کے کہا کہ ابھی میں ان کے شیعوں کے سامنے ہی ان کی بے عزتی کرتا ہوں۔ کس کی؟ 7ویں امام کے بچے ہیں۔ قریب بلاتا ہے، سلام کرام کے بعد پوچھنا شروع کرتا ہے، 2-4 باتیں آپ لوگ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک سوال یہی تھا کہ غریب آدمی، پردیسی آدمی جب کہیں پہنچے تو پیخانہ کہاں کرے؟ امام نے وہ جو جتنے شرائط ہیں فصیح و بلیغ کلمات کے ساتھ بیان کی، وہ حیران ہو گیا۔ سارے کلمے جیسے ردیف و قافیہ ہوتا ہے اشعار میں، اسی طریقے سے الف رے کے اوپر جملہ پورا ختم ہوتا ہے، سارے کلمات ایک جیسے، وہ حیران ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک سوال اور کیا، آیا تھا امام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، ابھی چھٹے امام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، پہلی ملاقات وہ بھی 7ویں امام سے ہو گئی۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ یہ بتلائیے کہ یہ جو انسان المعصیت من العبد اب اللہ، اب میں پوری عبارت نہیں پڑھوں گا، ترجمہ، یہ جو انسان نافرمانی خدا کی کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یا بندے کی طرف سے ہوتی ہے؟ تو امام نے کہا کہ یہ مسئلہ 3 صورت سے خارج نہیں ہے، انہی تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ 6-7 سال کا بچہ امام اعظم کہے جانے والے خبیث کو جواب دے رہے ہیں کہ یا تو یہ گناہ، یہ نافرمانی بندے کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے یا دونوں کی طرف سے ہے۔ دونوں کی طرف سے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دونوں کی طرف سے ہو تو خداوند متعال جو بڑا شریک ہے، قدرت مند شریک ہے، وہ اس گناہ کے اوپر صرف بندوں کو کیوں سزا دے؟ خود بھی اپنا سزا بھوگتے، کیونکہ وہ شریک ہے گناہ میں۔ ایسا ہے نہیں کہ ایک قوی شریک کمزور شریک کے اوپر کیا کرے، اس کے نافرمانی کی وجہ سے صرف اسی کو سزا دے، خود سزا نہ بھگتے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر خدا کی طرف سے ہے، بندہ صرف آلہ ہے، وسیلہ ہے، تو جس نے گناہ کیا ہے اس کو سزا ملنا چاہیے۔ آلہ اور وسیلہ کی کیا ہے؟ پھاوڑا لیے ہوئے پھاوڑے کی کیا، یا تلوار لیے تلوار کی کیا جرم ہے؟ چلانے والے نے چلائی ہے، چاقو، پسٹل، کچھ بھی، اس کے وہ آلہ اگر ہے تو آلے کو تھوڑی سزا دی جاتی ہے، آلہ استعمال کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ نتیجہ تیسرا کہ یہ معصیت اور نافرمانی نہ دونوں مل کر کے کرتے ہیں، نہ خدا آلے کے طور پہ بندے کو استعمال کرتا ہے، بلکہ یہ معصیت من جانب عبد ہوتی ہے، اپنے اختیار سے بندہ نافرمانی الہی کرتا ہے، کسی نے اس کو، یعنی اللہ نے اسے مجبور نہیں کیا ہے، لہذا سزا کا مستحق بھی بندہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابو حنیفہ بھی سوال جو کر رہا تھا اس کے لیے حل نہیں ہوا تھا کہ یہ معصیت دونوں مل کے کر، امام نے 3 حصے قرار دیے۔ بندہ اگر معصیت کر رہا ہے تو اسے سزا ملنا چاہیے، خدا اگر معصیت کر رہا ہے تو بندے کو آلے کے طور پہ استعمال کر، خدا کو سزا بھگتنی چاہیے۔ اگر دونوں مل کر کے کرتے ہیں تو یہ کون سی بات ہو گئی، انصاف کے خلاف ہے کہ کمزور گناہ کرنے والے کو سزا ملے اور قوی جو شریک ہے اسے کچھ بھی نہیں۔ تو امام نے ایسے بڈھے امام مسلمین کو ان ایک سوال میں سوال پیدا کر کے اسے جواب دے دیا، یعنی اس طرح کی سمجھ ان کے درمیان یہ چیزیں پائی جاتی تھی کہ وہ عدل الہی کے قائل نہیں تھے، یا یہ شریک مانتے تھے یا بندے کو صرف آلہ کہتے تھے۔ مجبرہ کا نظریہ یہی ہے، جبر کے ماننے والے لوگوں کا نظریہ یہ، مرجئہ کا ہے کہ میں نے ارجاء دوسرا معنی جوڑ دیا یہاں پہ، مجبرہ اور قدریہ، یعنی اللہ نے مقدر کر رکھا ہے کہ بندہ کیا کیا گناہ کرے گا، کیا کیا اچھائیاں کرے گا۔ اس سلسلے میں 8ویں امام کی ایک روایت میں نے نقل کی، بات کو سمیٹتے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیتیں اور روایتیں اور بھی پیش کی جائیں گی، اور بھی بہت سی باتیں تھیں، لیکن ختم کر رہا ہوں۔ فیصلہ کن فرمان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سلسلے میں ہمارے ہر معصوم سے نقل ہوا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے نصب العین ہونا چاہیے تھا، تو عدل خدا کے سلسلے میں ان کے اندر جھول پیدا نہ ہوتا، ظلم کا تصور پیدا نہ ہوتا۔ پیغمبر نے فرمایا ہے، جو 8ویں امام سے بھی یہی روایت 8ویں امام سے نقل ہوئی ہے، پیغمبر کا بیان ہے، کیا ان اللہ قدر التقدیر
ودبرت تدبیر قبل ان یخلق آدم علیہ السلام بألف عام۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم کی خلقت سے پہلے کون بندہ کیا کرے گا، کون بندہ کس جرم کا مرتکب ہوگا، کتنی خلائق اس کی فرما بردار اور کتنی خلائق اس کی نافرمان ہوگی، یہ سب کا سب خداوند متعال نے حضرت آدم کی خلقت کے 2000 سال پہلے، یعنی کہہ لیجیے بہت پہلے، یہ 2000 سال، 12000 سال، 10,000 سال پہلے، 40,000 سال پہلے، یہ مختلف تعبیریں ہیں سمجھانے کے لیے۔ وہ بدو جو پیغمبر کی خدمت میں حاضر رہتے تھے ان کے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس لیے کثرت کا لفظ استعمال کر دیا کرتے تھے پیغمبر۔ توجہ سنیں، ان اللہ عز و جل قدر التقدیر ودبر التدبیر قبل ان یخلق آدم علیہ السلام بألف عام۔ اللہ عز و جل نے کون کیا کرے گا وہ اپنے اختیار سے کرے گا، مگر علم الہی میں یہ سب گزر چکا ہے کہ ہم آپ کیا کریں گے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے سلسلے میں تقدیر ایک تو شبہ قدر میں مقدر ہوتی ہے، مہر لگتی ہے، تبصرہ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر امضا ہوتا ہے، وہ الگ ہے، اور دوسرے یہ کہ ساری خلائق علم الہی سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات کی خلقت سے پہلے وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ سب مقدر کر دیا تھا حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے۔ مطلب کیا ہے، یعنی علم الہی میں یہ گزر چکا ہے کہ ہم آپ نجف پہنچیں گے، مثلا علم حاصل کریں گے، معارف و علوم اہل بیت کی خدمت کریں گے، یا قافلہ ٹہلائیں گے، مثلا میں ہنسنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کہیں نہ لے کے جائے گا۔ تو ہم کیا کیا کریں گے، توجہ ہے، قدر، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ قدرت تقدیر دبرت تدبیر، بہت بڑی بات ہے کہ پیغمبر اسلام اس طرح سے، اور وہ بھی ہم تک پہنچ رہی ہے عبارت کس کے ذریعے، 8ویں امام، اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لکھا ہوا ہے کہ 8ویں امام کے ذریعے یا 6ٹھے امام کے ذریعے روایت ہم تک پہنچ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عدل الہی، ظلم و ستم سے دوری، خداوند متعال کی نسبت ہمارے لیے کنفرم رہنا چاہیے۔ معصومین علیہ السلام نے جس چیز کے اوپر اللہ کی وحدانیت کے بعد اور اللہ کے وجود کے اقرار کے بعد سب سے زیادہ تاکید کی ہے، پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا، مجھے یاد آ گیا، وہ کیا ہے، عدل و انصاف، عدالت الہی۔ اور عدل کے خلاف مظاہر میں سے بعض چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں اگر چھیڑوں گا تو لمبی گفتگو ہو جائے گی، میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کے وجود نمبر 1، 2 اللہ کی وحدانیت، یہ ایک خدا ہے، ثالث و ثلاثہ نہیں، اثنین نہیں ہے، ان 2-3 باتوں کے بعد سب سے زیادہ خدا کی نسبت، میں سارے اصول اور عقائد کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کی نسبت ہمارے لیے جو بہت ضروری ہے ماننا، وہ یہ ہے کہ لاکھ سونامی آئے، پورا لاس اینجلس جل بھن جائے، کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں ہوتی، اس کا سبب بھی انسان ہوتا۔ اب چونکہ میں نے اس کا نام لے لیا لاس اینجلس کا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں بیان کرتا ہوا چلوں، اس پہ ہی بات ختم کروں۔ صلوات پہ محمد والے محمد۔ آگ یہ لگنا شر ہے یا خیر؟ جی یہ 8ویں امام سے ہی روایت تھی، ان اللہ عز و جل قدر المقادیر و دبر التدابیر قبل، ہاں یہاں پہ مقادیر و تدابیر ہے، میں تدبیر پڑھ رہا تھا۔ جی تو کیا بیان کر رہا تھا، ہاں، بما قدمت ایدیہم، اسی طریقے سے آیات، کئی عدد آیتیں ہیں کہ جو کچھ انسان بھگت رہا ہے سزا کے طور پر، اگر خیر ہے، نیکی ہے، خدا کی طرف سے ہے، اور اگر وہ شر ہے فمن نفس کا، قرآن مجید نے اس کا اقرار، اس کا جو ہے اعلان کیا ہے، اور امیر المومنین اسلام کی بھی بعض روایتیں اس طرح کی ہیں، جن میں سے میں نے یہ جو نام لے لیا، اتنے بڑے حادثے جو رونما ہوتے ہیں، سونامی آ گئی، کئی لاکھ لوگ مر گئے، ایسا ہو گئے، ان سب کے پیچھے انسانوں کے کرتوت اور ان کے آباء و اجداد کے کرتوت، یہ سب مل کر کے سبب بنتے ہیں کہیں زلزلہ آنے کے، آندھی آنے کے، آگ لگنے کے، اتنے بڑے حادثات رونما ہونے کے۔ لا شک ولا ریب، خوش نہیں ہونا چاہیے،
ان سب چیزوں کے اوپر، بلکہ خوف اور خشیت الہی طاری ہونا چاہیے اپنے گناہوں سے، یا ہمارے آباء و اجداد نے جو اس طرح کے گناہ کیے ان کے بھی اثرات رونما ہوتے ہیں اولاد کے اوپر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔